خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. صاف رمضان میں ہماری گفتگو جاری تھی مفتی صاحب کے ساتھ جمعۃ الوداع کے بارے میں. بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. اور جو ہے لیلۃ الجائزہ، جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں مزدوری دینے کا دن ہے. آسان الفاظ میں اگر ہمیں سمجھنے کے لیے بات کی جائے کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ ماہ ہے، ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہم سے ہماری اوقات ہے اس کے حساب سے ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ پاک وہ قبول بھی فرمائے. اور پھر لیلۃ الجائزہ عید، چاند رات، جس میں ہم لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کوئی ڈریسز میں، شاپنگ میں، باہر ہلہ گلا سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں. وہ ہم جو ہے رات، امپورٹنٹ رات، جس دن ہمیں ہمارا جو ہے جو مزدوری ملنی ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ملنا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں، میں آپ کو، آپ کی جو ہے مجھ سے مانگو، میں آپ کو عطا کروں گا. تو وہ ہم مس کر دیتے ہیں مفتی صاحب، عموماً مس کر دیتے ہیں. اور اس سال انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی کہ ہم اس کو مس نہ کریں. بالکل ایسا ہی. لیلۃ الجائزہ کے بارے میں مزید بتائیں کہ ہم اس میں، ایک تو آپ نے وہ تسبیح کا ذکر بتایا 300 دفعہ، ایک تو وہ پھر سے بتا دیجیے، اور دوسرا اور کس طریقے سے ہم اس کو مزید دیکھیں. لیلۃ الجائزہ میں ایک تو مسنون میں نے جو تسبیح آپ کو بتائی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 300 دفعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، یہ پڑھ لیا جائے. اور اس کے علاوہ زیادہ وقت آپ نے اس کو دعا میں گزارنا ہے. ظاہر اس دن آپ کے تراویح کی نماز تو ہے نہیں ہے، قیام اللیل آپ کا اس طرح نہیں ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس دن خاص طور پہ آپ جو سحری کا وقت، جیسے آپ رمضان میں آپ کو عادت پڑ چکی ہے، اس میں بھی آپ جاگ دیں. ایک ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ 29 دن یا 30 دن گزرنے کے بعد فوراً ہی آپ جو ہے بریک کر دیں. تو آپ اس میں اٹھیں، اٹھ کر کے آپ تہجد پڑھ کے آپ دعائیں شروع کر دیں، تاکہ وہ جاتے جاتے وہ رات جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گی. اور دوسرا، میں تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ ایک دم سے لوگ جو ہیں، ہم لوگ چینج کیسے ہو جاتے ہیں. رمضان ختم ہونے کا نام ہی ہوتا ہے، چاند نظر آنے کی دیر ہوتی ہے. تو دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اوپر اور میرے اوپر ہے، یا ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم انسپائریشن کس طرح کی لے رہے ہیں. لیکن تھوڑی دیر پہلے ابھی ہم نے ایک نعت سنی ہے، آپ بھی انسپائر ہوئے، میں بھی انسپائر ہوا. اب اس انسپائریشن میں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے قریب اپنے آپ کو فیل کر رہے تھے. ایک عشق و محبت کی کیفیت ہم نے فیل کی ہے، روح کی خوراک. اب وہ کتنی دیر رہتی ہے یہ ویری کرے گا. آپ کی کتنی دیر یہ کیفیت رہتی ہے، میری یہ کیفیت کتنی دیر رہتی ہے. اور دوسرا منیب صاحب، یہ بھی چیز ویری کرتی ہے کہ آپ انوائرمنٹ جب چینج کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی کیفیات چینج ہو جاتی ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم اپنا انوائرمنٹ بہت اچھا بنا لیتے ہیں، لیکن رمضان کا اختتام ہوتے ہی، چاند رات نظر آتے ہی، چاند نظر آتے ہی ہم اپنے انوائرمنٹ کو فوراً بدلتے ہیں، جو کہ نہیں بدلنا چاہیے. بالکل. اور اس سے ہماری کیفیت جو ہے انسپائریشن وہ کمزور ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو انسپائریشن ہمیں ملی ہے اس کو سنبھالنا چاہیے. اس کو، وہ ہمیں آپ اگلے 11 مہینوں میں وہ طاقت دے گی. اچھا، اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے نا مفتی صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں انسپریشن کی بات کریں، کہ آپ نے چلیں جتنی بھی آپ اس وقت عبادت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے فرض ہی پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو جاری رکھیں. بالکل، آپ اس کو جاری رکھیں. اپنے ساتھ یہ آپ ایک کمپٹیشن لگا لیں، مطلب کہ آپ نے وہ جاری رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ نے ایک ٹریننگ لے لی ہے پورے مہینے کی، کہ آپ سحری کے بعد اٹھتے رہے، اس ٹائم آپ نے تہجد پڑھ لیا، تہجد کی نماز پڑھ لی. تو اس ٹریننگ کا یہ رزلٹ تو آنا چاہیے، آؤٹ پٹ آنی چاہیے کہ اگلے 11 مہینوں میں آپ کم از کم تہجد کے لیے تو اٹھیں. آپ یہ ایک ٹریننگ کا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے. دوسری ٹریننگ آپ نے لے لی ہے، آپ نے اپنے جو ڈیزائرز ہیں آپ کی، ان کے اوپر آپ نے کنٹرول کیا تھا. تو اب یہ اگلے 11 مہینے میں اس کنٹرول کرنے کا جو ایک آؤٹ پٹ ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بھی روک سکتے ہیں. آپ کے اندر ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے. آپ اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا ٹھیک ہے نا سر. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہو گیا میں کمزور ہوں، میں کوئی ولی اللہ تو ہوں نہیں. رمضان میں بھی تو آپ ہی نے کیا تھا. رمضان میں آپ کر سکتے ہیں. تو اس اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، طاقت ہے آپ کے اندر. اگر یہ رمضان کے 30 دنوں میں ہو سکتا ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے. لیکن نمازیں آپ نے رمضان میں پڑھ لی، آپ کی ساری مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں.
مجھے دفتر والے نہیں اجازت دے رہے, میرا ٹائم اس طرح کا ہے, کمٹمنٹس میری اس طرح کی ہے, میں نماز پڑھ نہیں سکتا تھی, چاہتا ہوں میں, لیکن رمضان میں آپ نے کر لیا نا, آپ چاہتے تھے, آپ نے مینیج کر لیا, نکالا, تو آپ 11 مہینے اگلے جو ہیں اس ٹریننگ کا کوئی فائدہ آپ کی شخصیت میں, آپ کے معمولات میں نظر آنا چاہیے. اور میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے ہماری, کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے, کتنا کچھ کیا ہے, کوشش, آپ کی ایفرٹ اس نے دیکھنی ہے, آپ کا خلوص دیکھنا ہے, اور پھر اس ایفرٹ کے نتیجے میں آپ کے اندر چینج کیا آئی. اگر رمضان گزار کے چینج اچھی آ جاتی ہے آپ کے اندر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگلے 11 مہینے رمضان کے فائدے آپ کو ملیں گے. بے شک. اور یہاں پہ میں ایک چیز شامل کروں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں خواتین و حضرات, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کون سے کوئی پرفیکٹ مسلمان ہیں, کون سے کوئی ہم نے 100% مسلمان ہو گئے ہیں. تو یقین کریں ہماری اوقات ہی نہیں, ہم لوگ کدھر پرفیکٹ ہو سکتے ہیں, ہم لوگ خطا کار ہیں. پوری کائنات میں ایک ہی انسان پرفیکٹ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں. تو آپ سے جتنا ہو سکتا ہے تھوڑے سے ذرے سے آغاز کریں, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اس میں منیب صاحب دیکھیں, یہی بات جو آپ کر رہے ہیں نا, کہ ہمیں پرفیکٹ بننے کا حکم تو دیا ہی نہیں گیا. اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ڈرو اللہ سے مستطاعتم, جتنا تم سے ہو سکے, جتنا تم سے ہو. اور حضور علیہ السلام نے بھی ہر خطبے میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں تک ہو سکے. یعنی آپ, اب تقویٰ کا مطلب تو کیئر ہے نا, آپ نے کیئرفل ہونا ہے, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کو کہا ہی نہیں گیا کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہو کے زندگی گزاریں, یہ نہیں کہا گیا, لیکن آپ کو کہا گیا کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو بچیں آپ. وہی بات ہے, کوشش کی بات ہے. اللہ اکبر, کتنی محبت ہے, جی کتنی محبت ہے. وہی بات ہے, بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یار چلو جتنا تم کر سکتے ہو اتنا ہی کر لو. بالکل 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 ایسا ہی. اللہ اکبر, جتنا تم کر سکتے ہو. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ ایک چیز آپ کو کہی گئی ہے کہ یہ تو اوبلیگیٹری ہے, یہ تو آپ کے لیے ضروری ہے, اتنا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, وہ کم ہے. اس کے بعد اب آپ کے اوپر ہے, آپ نے اس محبت میں, اس کیفیت میں جتنا آپ کر سکتے ہیں کرتے جائیں. آپ اگر 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں 2 پڑھ لیں, 4 پڑھ سکتے ہیں 4 پڑھ لیں, 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے, اب ویسے ہی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں اور آپ دعا مانگنا شروع کر دیں. دعا مانگ لیں. بات تو صرف اتنی سی ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. کنیکشن قائم, کنیکشن نہیں ٹوٹنا چاہیے. جی جی بالکل. خواتین و حضرات, بڑی خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے, کنیکشن نہیں ٹوٹنا چاہیے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میں نماز مشکل ہو رہی ہے, ویسے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پڑھنی چاہیے, میں بات کر رہا ہوں کنیکشن کی, کیونکہ کنیکشن آہستہ آہستہ ہی آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مضبوط ہوگا. روح کی خوراک ہوتی ہے نا, بالکل بالکل روح کی خوراک ہوتی ہے. اگر ہم لوگ گانے سنیں گے, غلط کام کریں گے, تو ہماری نیگیٹو جو خوراک ہے اس میں اضافہ ہوگا, پھر ہم لوگ برائی کی طرف جائیں گے. لیکن آپ کی بات ہے, ہلکا سا ہی کنیکشن کر لیں. یار نماز نہیں پڑھ سکتے, چلو یار دعا کر لو, ویسے ذکر کر لو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کنیکشن کی بات آئی منیب صاحب, تو میں ایک بات یہاں عرض یہ کروں گا کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس بندے کی عادت ہے عام حالات میں بھی دعا مانگنے کی, اگر وہ مصیبت میں پھنس گیا نا, تکلیف میں, پریشانی میں, اور اس کو دعا کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جا رہی, وہ اسے دعا کا نہیں موقع مل سکا, تو حضور فرماتے ہیں بغیر مانگے ہی اللہ وہاں اس کی مدد کرے گا, کیونکہ عام حالات میں اس کا کنیکشن ہوتا ہے. کنیکشن ہے نا. تو بات یہ ہے کہ رمضان میں آپ نے کنیکشن جوڑ لیا ہے اللہ سے, تو 11 مہینے کیوں اس کو کمزور ہم کر رہے ہیں. ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں تقدیر کا بھی اور دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا, لیکن ہم اس کے بالکل اگینسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رویہ پہلے کا کیا ہے. ہم نے کیا اللہ کے ساتھ, وہ اولی بات ہے کنیکشن جوڑا ہوا تھا, کنیکشن تو ہم نے جوڑا ہی نہیں. ہمارے پتہ نہیں کتنے مہینے گزر چکے ہیں, ہم نے کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. آج ہم پھنس گئے ہیں, آج ہم شکوہ شروع کر دیں کہ یار ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی, ہماری تو نمازیں بھی نہیں قبول ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ کی پہلے کنیکشن کتنا آپ کا اسٹرانگ تھا. تو رمضان نے تو 29 دنوں میں 30 دنوں میں آپ کا کنیکشن سب کا صحیح کر دیا, ریفریش کر دیا. اب آپ نے اس کنیکشن کو 11 مہینے اسٹرانگ کرنا ہے یا ویک کرنا ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کی اس لیول کی عبادت نہیں ہو سکتی تو کوئی بات نہیں, جتنی آپ سے ہو سکتی ہے آسانی سے اس کو جاری رکھے, لیکن کنیکشن ٹوٹنا نہیں چاہیے. بالکل, مقصد یہ ہے
کنیکشن جو ہے آپ کا اللہ کی ذات سے ٹوٹنا نہیں چاہیے. بے شک نماز نہیں پڑھے چلیں ٹھیک ہے جی ذکر کر لیں, ذکر نہیں کرتے دعا کر لیں, دل میں جان لیں. حضور اسلام کی بہن ہیں, چچا زاد بہن ہے, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سگی بہن ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جب بڑھاپا آ گیا نا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے تو معاملہ یہ تھا میں پڑھ لیتی تھی, اب نفل پڑھ لیے عبادات کر لی, اب میں بوڑھی بہت ہوں تو اس بڑھاپے کی وجہ سے نا اب اتنا پڑھا نہیں جاتا, تو مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میں لیٹے لیٹے بھی پڑھ لوں کیا بات آسانی سے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک تسبیح بتا دی کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں. تو اس کا مطلب وہ اولی بات ہے کہ آپ سے جو ہو سکے اور جس طرح آپ سے ہو سکے. آپ تھکاوٹ میں ہیں, آپ سے نہیں نفل پڑھے جا رہے, آپ بستر پہ لیٹ کے تصور میں تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں نا. ایگزیکٹلی اللہ کو یاد کریں, رسول کو یاد کریں, وہ اپنی رمضان کی یادیں آ جائے. کوئی بھی جو ہے آپ یوٹیوب کے اوپر آپ اتنی ایسی ہے چینل ہیں جو اتنی خوبصورت جو وہاں پہ ویڈیوز ہیں, تسبیح پڑھ لیں, ذکر کر لیں خدا کا, یا پھر دعائی مانگ لیں. ایسے تو ہو نہیں سکتا. دعا بہت بڑی عبادت ہے, دعا بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے, پسند بھی یہی ہے کہ مجھ سے مانگو, اے میرے بندے مانگو مجھ سے. اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ متکبر آدمی ہے, اللہ اکبر, مغرور آدمی ہے, اور اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دعا جو مانگتا ہے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. اللہ یہ بھی کہتے ہیں نا جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو. ہم لوگ جب پریشانی میں ہوتے تبھی مانگتے ہیں اللہ سے, اس کے علاوہ نہیں مانگتے. تو اللہ کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی, صحابہ ہے نا جوتوں کے تسمے بھی بالکل اللہ سے مانگتے تھے. تو آپ لوگ بھی مانگیں کہ اگر آپ کو نئے جوتے چاہیے, کپڑے چاہیے, نئی گاڑی چاہیے, نئی خوشیاں چاہیے, جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں, ایک پین چاہیے, ایک موبائل چاہیے, کچھ بھی جو بھی آپ لوگوں کو چاہیے اللہ سے مانگیں, اللہ عطا کرے گا. مانگنا چاہیے نا اللہ سے, اور بے شک وہ ہی عطا کرنے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں اس میں. اور منیب صاحب دیکھیں, اب ہم یہ جو جمعۃ الوداع کی ساعتیں ہیں یہ ہمیں توجہ دلا رہی ہیں کہ ہم ان رحمتوں والی گھڑیوں سے ہم تھوڑا دور ہونے جا رہے ہیں. تو اسپیشلی اب جو ریمیننگ ٹائم ہے نا, جو دن بچ گئے ہیں ہمارے پاس, آج 25 رمضان ہے, ہمارے پاس 4 یا 5 دن جو ہیں اور آتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں جو کمی رہ گئی ہے, ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی, اس طرح نہیں کر سکے, تو ان 4 دنوں میں میرے خیال میں ہمیں وہ کمی پوری کر لینی چاہیے, اور خوب محنت کے ساتھ اب وہ 4 دن ہمیں گزارنے چاہیے. یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ کچھ لوگ ہم سے یہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا جمعۃ الوداع کو ہم کوئی قضائے عمری پڑھ لیں تو کیا وہ ساری عمر کی نمازیں قضا ہو جائیں گی؟ تو دیکھیں منیب صاحب, اس میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا, ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ صرف ایک جمعے کے دن, جمعۃ الوداع کے دن آپ کو 4 رکعتیں پڑھ لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ آلٹرنیٹ ہو جائیں گے آپ کی ساری زندگی کی قضا نمازوں کا. اس کا تو طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ نے خود اندازے سے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کی 2 سال کی قضا نمازیں رہتی ہیں یا 4 سال کی یا 5 سال کی. آپ ان کا ایک کیلکولیشن کے بعد آپ اگلے 2 سال 4 سال 5 سال ہر نماز کا ایک قضا نماز اپنی جو ہے نا وہ آپ کرنا شروع کر دیں, ریمیڈی آپ کی ہوتی جائے گی. لیکن آپ اس جمعۃ الوداع والے دن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ایسا کوئی جو ہے طریقہ موجود نہیں ہے. بہرحال باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس جمعے کے دن ہم رحمتیں زیادہ سمیٹ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا یہ قضا نمازوں بھی ایک یہ الگ ایک ٹاپک ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم لوگ جو ہے گفتگو کریں گے. لیکن بات ایسی ہے کہ اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے, اور اللہ پاک سے جو ہے ہم توبہ کریں, معافی مانگیں, اور اپنی جو زندگی ہے اس کو آغاز کریں. اور بات وہی ہے, چھوٹی موٹی جتنی آپ کی توفیق ہوتی ہے اس کے حساب سے اللہ بھی کہتا ہے. جی کتنی خوبصورت بات آپ نے کی تھی کہ بھائی جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا کر لو. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بچنا ہے, پرہیز کرنا ہے. تو جتنا بچ سکتے ہیں اتنا تو بچیں آپ, جتنا بچ سکتے ہیں اتنا تو بچیں. اچھا یہاں پہ یہ کہنا بھی بڑا اس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہوگا, کیونکہ ہماری زندگی جو ہے خواتین و حضرات, اس سے جب میں یہ بات کہوں گا تو ریلیٹ بھی کریں گے کہ بہت سی چیزیں ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی مجبوری بنائی ہوئی. جیسے آپ بھی ذکر کر رہے تھے جی آفس کی ٹائمنگ ایسی ہے تو جی ہم نماز نہیں پڑھ پاتے, یہ نہیں کر پاتے, وہ نہیں کر پاتے. لیکن رمضان میں اللہ کے کرم سے
جب وہ نور اور وہ جو کنیکشن قائم ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کے لیے وقت بھی نکال لیتے ہیں. لیکن اپنی جو نارمل زندگی ہم کنٹینیو کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے کاروباری شخصیات جو ہیں وہ ایسی ذکر کرتے ہیں جی کہ جھوٹ بولے بغیر جی کاروبار ہی نہیں ہوتا, یا سود کھائے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا جی, مجبوری ہے. اور پھر کچھ ہمارے حضرات ہیں جو کہ ان مجبوریوں کو ان کے لیے حلال کر دیتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر بھی ذرا کریں. منیب صاحب, اس میں یہ ہے نا کہ یہ تو ہم اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دے کے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی مطمئن نہیں ہوتے اپنی اس بات پہ. اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ غور سے ان کی بات سنیں کہ جو ہماری مجبوری ہے, تو آپ کو ان کے لہجے سے اطمینان نظر نہیں آ رہا ہوتا. بنیادی طور پہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں مطمئن نہیں کر رہے ہوتے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور خواتین و حضرات, ہم امید کرتے ہیں اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ اصلاح ہے, چاہے ایک شخص کی ہو جائے, وہ بھی ہمارے لیے ایک میرے خیال سے جیت ہوگی اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوگی. اور لیکن یہ جتنی بھی گفتگو سنی ہے اس کو آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے, جو ہم سب نے ایک کنیکشن قائم کیا, چاہے چھوٹا ہے, بڑا ہے, مضبوط ہے, کمزور ہے, جیسا بھی کنیکشن ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. یہ وعدہ کرنا ہے آپ نے خود سے. یہاں میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے اوصاف رمضان.